ماحول اچھا بنے گا کیونکہ عوام نے بہرحال حقائق تک پہنچنا ہے. سیاست میں کارکردگی کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہر ووٹر میں یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر کسی کی حمایت کرے یا کسی کی مخالفت کرے. وہ سنجیدہ انداز کے ساتھ سوچے کہ ملک کی ترقی کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اور کون اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں تو گزشتہ 1.5 سال کی حکومت اور 3.5 سال کی حکومت کا موازنہ کرتے ہیں. یہ شاید مسئلے کا حق ادا نہ کرے. بنیادی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں پاکستان کی جو سالانہ GDP گروتھ تھی وہ 6-6.5% تک چلی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو 3-3.5 سال گزرے اس میں ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب مائنس پہ چلی گئی تھی, زیرو سے بھی نیچے چلی گئی تھی. تو اس وقت پاکستان دنیا کی معیشت کا 24ویں نمبر پہ آیا ہوا تھا جی. اور اگر اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہوتا تو آج انڈیا میں اگر G20 کا ایک سمٹ منعقد ہوا تو پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا آج. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان 3.5 سالوں میں ہم 47ویں درجے پہ چلے گئے ہیں. اتنا پیچھے دھکیل دیا ہمیں انہوں نے. اور جب ہم نے حکومت چھوڑی 17-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, تو اس وقت ہمارے پاس ریزرو میں کوئی 16-17 ارب ڈالرز تھے جی. اور پھر 3.5 سالوں میں جو ہمارا پیسہ گرا ہے تو ہماری زر مبادلہ کے ذخائر 2 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے جی. ابھی 1.5 سال میں ہم نے پھر 10-12 ارب تک پہنچائے ہیں. اور قرضوں کا جو حجم تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ شاید سابقہ تمام حکومتیں ملا کر بھی اتنا قرضہ نہیں دیا تھا. لیکن میرے خیال میں ان 1.5 سالوں میں 6 ارب ڈالر تو ہم نے ادا کر دیے, 6 ارب ڈالر ہم نے ریشیڈول کر دیے. 2-3 ارب ڈالر کے لیے بات چیت چل رہی تھی مختلف ممالک کے ساتھ جنہوں نے قرضے دیے تھے ہمیں. تو ملک جو دیوالیاپن کے بالکل قریب تھا اور ممکن تھا کہ عالمی ادارے اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں, وہاں سے نکال کر ہم نے نئی نگران حکومت کے حوالے کیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اشارات دیتی ہیں آپ کو آگے بڑھنے کی. تو آگے بھی قوم نے اسی بات کو دیکھنا ہے کہ میگا پروجیکٹس جو ہیں تمام منجمد ہو گئے تھے. اگر چائنا نے 70 ارب ڈالر پاکستان میں پھینکے اور گوادر سے لے کر کاش غر تک ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا, تو آپ بتائیں کہ دنیا کا ایک سپر پاور اور اس کا تجارتی راستہ پاکستان بنے, پاکستان کے ہاتھ میں کتنی بڑی قوت آ جاتی ہے جی. تجارتی لحاظ سے بھی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی جو پولیٹیکل طاقت ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ہم اس حوالے سے اور بھی تجاویز رکھتے ہیں. خطے میں پاکستان کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مستقبل میں کیا منصوبے ہونے چاہیے, تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ کہ ایک شخص جھوٹ بھی بولتا ہے, سیفر لہراتا ہے, جھوٹا خط لہراتا ہے, صبح ایک بات کرتا ہے, شام کو دوسری بات کرتا ہے, ایک دن وہ گردن پکڑتا ہے تو دوسرے دن وہ جوتے چاٹتا ہے. اب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار, یہ تو پھر ہم فکری لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے, ملکی مفاد کے حوالے سے بالکل ہم بھی دیوالیاپن کا مظاہرہ کریں گے. آپ نے سائفر کی بات کی, سائفر کیس کی آج سماعت بھی تھی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیئرمین PTI پر 14 سال کی بتایا جا رہا ہے شاید قید ہو, تو الیکشن میں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو کن کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے تعلقات جو PDM کی دیگر جماعتوں سے کیسے ہیں؟ دیکھیے, جو چیز عدالت میں ہے اس پر تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ وہ عدالت کا اختیار ہے. وہ قانون و آئین کے مطابق جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے کہ ملک کو اس جگہ تک کیوں پہنچایا گیا, ملک میں جھوٹ کیوں بولا گیا, دن رات جھوٹ بول کر لوگوں کی ہمدردیاں کیوں حاصل کی گئیں, ریاستی مقامات پر کیوں حملے کیے گئے, ان اداروں پر کیوں حملے کیے گئے. میرے پاس یورپ کے بڑے اہم ملک کے ڈپلومیٹس آئے تھے اور
وہ باقاعدہ ان کی ہمدردی میں بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان کی گرفتاری پر ہمیں بڑی تشویش ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اے کاش کہ آپ کو یہ تشویش اس وقت بھی ہوتی جب ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ آپ کسی کلاس میں رہ رہا تھا. جی آپ کو اس وقت بھی یہ ہمدردی ہوتی کہ جب ان کی بیٹی ان کے ساتھ جیل میں تھی اور ان کے آپس میں ملاقات بند تھی. آپ کو اس وقت بھی یہ ہمدردی ہونی چاہیے تھی کہ فریال تارپور کو عید کی رات جو ہے وہ اسپتال سے اٹھا کر جیل بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی رہیں اور آپ لوگ جو ہیں اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے تھے, تمہارے کوئی احساسات نہیں تھے. آج تمہارا وہ ایجنٹ جو تمہارے ایجنڈے پر پاکستان میں کام کر رہا تھا, جب اس کو شکست ہو گئی تو آج تمہارے ان کے ساتھ ہمدردیاں پیدا ہو گئیں. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے فلاں مقامات پر حملے ہو جاتے آپ کے ملک میں تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں قانون حرکت میں آتا. تو میں نے کہا امریکہ میں جو حملہ ہوا ایک ریاستی اہم مقام پر تو ٹرمپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور عدالت نے ان کو بعض کو تو سزائے موت تک دے دیجیے. تو یہ چیزیں میں نے کہا پوری دنیا میں ہیں, تو پاکستان میں آپ عدالتوں کو اس بات کا حق کیوں نہیں دیں گے کہ یہاں پر وہ بھی قانون کے مطابق جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف نمٹیں جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ہتھیار اٹھائے گئے. اب ہتھیار اگر طالبان اٹھاتا ہے تو وہ دہشت گرد, اور اگر ہتھیار ٹائیگر اٹھاتا ہے تو پھر وہ کیا چیز ہوگا جی. تو اس میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ملک کے لیے دیکھنا چاہیے, اس کے امن و امان کے لیے. اقتدار آتی جانی چیز ہے جی. پاکستان جمہوری دنیا میں اقتدار کامیابی بھی عارضی ہوتی ہے, شکست بھی عارضی ہوتی ہے. اگر کوئی آج ہار گیا تو سمجھو کہ کل ہی پھر آ سکتا ہے. تو کوئی انتقامی کارروائیوں کے نیت سے کسی کے خلاف کارروائیاں کرنا, اس کی تذلیل کرنا اور جلسے میں بڑے بڑے الفاظ میں کہنا میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ سیاسی طور پر نابالغ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے, اممیچورٹی ہوتی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.